کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک سی خوبصورت نازک اندام لڑکی گھبراہٹ میں ٹہل رہی تھی۔ دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ واش روم کے اندر سے ٹھنڈے پانی کے نل چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور دوسری لڑکی باہر نکلی۔ ہاتھ میں پریگننسی اسٹک پکڑے باہر آئی۔ چہرے پر سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے جیسے ایک ہی پل میں گہرے ہو گئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ برباد ہو چکی ہے۔ دلکش ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی طرف لپکی اور بازو تھام لیا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں، کلثوم کیا ہوا ہے؟ یہ چہرہ اتنا بجھا ہوا کیوں ہے؟ بولو نا، کچھ ہوا ہے؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز بتاؤ۔ کلثوم نے آنکھیں اٹھائیں، پھر جھکا لیں۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹک اس کے کانپتے ہاتھوں میں لرز رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر بیٹھ گئی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ دلکش، اس کی آواز بھر آ گئی تھی، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ جتنا میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی، میں اتنے ہی گڑھے میں دستی جا رہی ہوں۔ دلکش چند لمحے کے لیے گنگ رہ گئی تھی۔ وہ بے اختیار بولی، کیا مطلب؟ صاف صاف بتاؤ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کلثوم، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، تم کیوں مجھے ٹینشن میں مبتلا کر رہی ہو؟ کلثوم نے ہاتھ آگے بڑھایا، یہ دیکھو، پازیٹیو ہے، میں حاملہ ہوں۔ دلکش، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، میں کہیں کی نہیں رہی۔ دلکش کے ہاتھ خود بخود لرز گئے۔ اس نے مسٹک لی، کچھ دیر خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ کیسے ہو گیا؟ تم نے اسے بتایا؟ نہیں کلثوم، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے وہ تمہاری زندگی برباد کر سکتا ہے؟ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کلثوم نے تلخی سے ہنسنے کی کوشش کی، مگر وہ ہنسی آنسوؤں میں گم ہو گئی تھی۔ بتایا تھا میں نے، کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، دل گھبرا رہا ہے، ٹیسٹ کرنے جا رہی ہوں، مگر وہ ظالم سن کر بھی خاموش رہا۔ اب تو فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ میں نے 20 بار کال کی، ایک میسج کا جواب تک نہیں دیا اس نے۔ کہا تھا کہ میں اس کی زندگی ہوں، آج مجھ سے نظریں چرا رہا ہے۔ وہ صرف اپنا مطلب چاہتا تھا، اب نکل گیا ہے تو مجھے بیچ مجھدار میں برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ سر جھکا کر سسک کر رونے لگی تھی۔ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس نے محبت کے نام پر مجھے برباد کر دیا دلکش، میں ختم ہو گئی ہوں، میں زندہ کیوں ہوں؟ مجھے مر جانا چاہیے۔ دلکش کچھ لمحے چپ رہی، پھر نیچے بیٹھ کر اس کے کندھے تھام لیے۔ بس اب رو مت، ہم اس کا حال برا کر دیں گے۔ اگر تم اس طرح ہمت ہار جاؤ گی تو اپنے لیے کس طرح مقابلہ کرو گی؟ میرے بابا ہمیشہ کہتے ہیں لڑکیوں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ کمزور پڑی تو معاشرہ انہیں نوچ کھائے گا۔ تمہیں اب اپنے لیے لڑنا ہے، جو ہو چکا ہے اس کو سنبھالنا ہے۔ کلثوم نے چونک کر سر اٹھایا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ دلکش کے چہرے پر ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ اتنی آسانی سے نہیں بچے گا۔ تم جانتی ہو میرے کانٹیکٹس کے بارے میں معلوم کر سکتی ہوں وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ ہم اس کا سکون چھین لیں گے، جیسے اس نے تم سے چھینا ہے۔ کلثوم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن دلکش، میں تھک گئی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ گھر والے، سب، اگر یہ بات باہر نکل گئی تو مجھے تباہ کر دیا جائے گا، ہر شخص مجھے حقیر نظروں سے دیکھے گا۔ دلکش سخت لہجے میں بولی، لوگوں کو بھول جاؤ، تمہیں اپنی عزت، اپنی زندگی واپس لینی ہے۔ جو شخص تمہیں اس حال میں چھوڑ گیا ہے وہ کسی اور کو بھی ایسے ہی رون دے گا، اور ایسا مزید نہیں ہونے دوں گی۔ اس کو اس کے کیے کی سزا ہر قیمت پر ملے گی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی۔ باہر بارش کی ہلکی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ دلکش اس کے آنسو پوچھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، تمہیں سنبھلنا ہوگا کلثوم، یہ وقت تمہیں کمزور کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے۔ تم اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو اور اپنے حق کے لیے لڑو۔ اگر تمہیں اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی تو میری جان، تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ کلثوم نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا،
تم ساتھ دو گی نا میرا؟ دلکش نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہمیشہ، لیکن اب ہم سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے۔ کلثوم کے چہرے پر آنسوؤں کے بیچ ہلکی سی روشنی سے جھلکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی جیسے تھوڑی سی ہمت واپس آ گئی ہو۔ کمرے میں خاموشی پھر لوٹ آئی تھی، مگر اب وہ خوف نہیں، فیصلہ خیز سکوت تھا۔ دلکش کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگے۔ سڑک پر گیلے پتوں پر روشنی جھلک رہی تھی، جیسے رات خود گواہ ہو کسی آنے والے طوفان کی۔ دوسری جانب کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایئر کنڈیشن کی سرد ہوا اور لیپ ٹاپ کی سکرین کی نیلی چمک نے ماحول میں ایک سنجیدہ سکون بھر رکھا تھا۔ شاہان خان اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے جھکا ہوا تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ کانوں میں ہیڈ فون لگے تھے۔ باہر سے ہلکی سی دستک کی آواز آئی، مگر وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ چند لمحے بعد دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں صفائی کا سامان لیے۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، کہا ہے کہ… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شاہان نے جھٹکے سے ہیڈ فون اتار پھینکے تھے۔ چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ وہ غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑا، کس کی اجازت سے اندر آئی ہو تم؟ آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے کی خاموشی چکنا چور ہو گئی۔ ملازمت چونک گئی تھی، ہاتھ کانپ گئے۔ صاحب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اجازت؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، اجازت دوں گا تو آؤ گی نا؟ بنا اجازت لی ہی ہے، کیسے اندر آئی تم؟ وہ غصے سے کھڑا ہوا، کرسی پیچھے دھکیل دی تھی۔ نکلو فوراً باہر۔ اگر آئندہ میری موجودگی میں میرے کمرے میں قدم رکھا نا تو میں اسی وقت نوکری سے نکلوا دوں گا۔ سمجھ آئی بات؟ بدتمیز خاتون، بالکل ادب و آداب نہیں ہے ایک مرد کے کمرے میں آنے کے۔ ملازمہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ جلدی سے صفائی کا سامان اٹھاتی باہر بھاگ گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو شاہان نے گہری سانس لی اور دوبارہ ہیڈ فون لگانے لگا، مگر انگلیاں کی بورڈ پر رک گئی تھیں۔ چہرے پر وہی سرد غصہ باقی تھا۔ دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ اس بار وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زینت بیگم اندر داخل ہو گئی۔ سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح لیے وہ نرمی مگر خفگی کے ساتھ آگے بڑھی۔ شاہان، ان کی آواز میں مخصوص معمولی سختی تھی، یہ کیسا رویہ ہے تمہارا؟ ابھی ملازمہ روتی ہوئی نکلی ہے، تمہیں شرم نہیں آئی اس طرح چیختے ہوئے؟ شاہان نے آنکھیں بند کی جیسے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ امی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے مجھے پسند نہیں کوئی بنا اجازت میرے کمرے میں آئے، پھر بھی آپ نے اسے بھیج دیا۔ زینت بیگم کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، صفائی کرنی تھی، تمہارے کمرے کی حالت دیکھو، فائلیں، کپڑے سب بکھرے پڑے ہیں۔ تمہیں بالکل احساس نہیں ہوتا، نہ تمہاری غیر موجودگی میں کوئی آئے نہ تمہاری موجودگی میں کوئی آئے۔ اگر تم چاہتے کیا ہو؟ اتنا غصہ آتا کیوں ہے تمہیں؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، یہ میرا کمرہ ہے امی، میری مرضی جیسے بھی رکھوں، اور پلیز لیکچر دینا بند کر دیں۔ میں اب بڑا ہو چکا ہوں اور آئندہ کسی کو نہیں بھیجے گا، میں خود دیکھ لوں گا اپنے کمرے کی حالت کو۔ مجھے نہیں پسند کوئی غیر عورت میرے کمرے کی صفائی کرے، کجا کہ وہ ملازمہ ہی کیوں نہ ہو۔ زینت بیگم نے تسبیح میز پر رکھی، گہری سانس لی۔ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے شاہان، دنیا میں اکیلے نہیں رہتے لوگ، کبھی تمہاری شادی ہوگی، تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں آئے گی، تب بھی تم یوں ہی غصہ دکھاؤ گے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سمجھوتا کرنا سیکھو، اگر اس غصے کے ساتھ آگے بڑھو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تمہیں میری بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ شاہان نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا اور نہایت درشت لہجے میں بولا، نہیں بڑھنا مجھے آگے، جہاں پہنچا ہوں وہاں بہت ہے، اور رہی بات بیگم کے کمرے میں آنے کی تو مجھے تب بھی مسئلہ ہوگا جیسے اب ہے، بنا اجازت کوئی میرے کمرے میں داخل نہیں ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زینت بیگم حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ مسیدہ ہو کر بولا، جو رول ہے وہ سب کے لیے ہے، بغیر اجازت کوئی نہیں آ سکتا، چاہے ملازمہ ہو یا بیوی۔ مجھے پسند نہیں، میری پرائیویسی کوئی مذاق نہیں ہے امی، اور پلیز یہ شادی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی ہے۔ زینت بیگم کے چہرے پر خفگی گہری ہو گئی تھی۔ تمہارا یہ رویہ تمہیں تنہا کر دے گا شاہان، زندگی میں کچھ نرمی بھی ہونی چاہیے۔
ہر وقت غصہ، ہر بات میں اصول. انسان ہوں، مشین نہیں. وہ آہستہ سے مسکرایا مگر مسکراہٹ تھکی ہوئی تھی. امی، نرمی کی قیمت بہت دیکھی ہے. لوگ چہرے پہ ہمدردی رکھتے ہیں مگر دل میں مفاد. میں اب کسی کو قریب نہیں آنے دیتا. بس یہی سیکھا ہے. زینت بیگم نے تھوڑا توقف کیا. اور یہ جو تم شادی سے بھاگ رہے ہو وہ بھی اسی ڈر کی وجہ سے ہے نا؟ شاہان نے نظریں ہٹانی. امی پلیز یہ باتیں مت چھیڑا کریں. نہیں کرنی مجھے کوئی شادی، کم سے کم ابھی نہیں. تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے. شاہان، خاندان والے بھی پوچھتے ہیں، انہیں کہہ دیجیے میں خوش ہوں اکیلے. اس نے بات کاٹ دی تھی. لہجے میں تھکن تھی مگر فیصلے میں بھی ابھی اپنی زندگی کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتا. بس اتنا کافی ہے. زینت بیگم نے بے بسی سے بیٹے کو دیکھا. زندگی صرف اصولوں سے نہیں چلتی بیٹا، تھوڑا احساس، تھوڑا دل بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ خاموش رہا. نگاہیں دوبارہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر جم گئی تھیں. زینت بیگم سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. تم جیتے رہو ایسے ہی، مگر یاد رکھنا ہر دروازے پر تالا لگانے سے سکون نہیں ملتا. کبھی کبھی اندر بھی ہوا آنے دینی پڑتی ہے. لیکن تم میری بات کبھی نہیں سمجھو گے. تم نے ماں کو کبھی سمجھا ہی کب ہے؟ بہت مایوس ہوئی ہوں آج تمہارے رویے سے. تم نے ملازمہ، گھر کا ہر فرد اور ماں، ہر شخص کو ایک ترازو میں تول دیا ہے. خوش رہو تم. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ مزید کچھ کہے بغیر دروازہ بند کر کے چلے گئی تھیں. کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی. شاہ نے آہستہ سے ہیڈ فون لگایا مگر اس بار اس کی آنکھوں کے پیچھے کچھ الجھا سا دکھ چھپا تھا. اپنی ماں کی آنکھ کی نمی اور آخری الفاظ نہ جانے کیوں اسے بے چین کر گئے تھے. دوپہر کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چن کر اسٹڈی روم میں سنہری روشنی پھیلا رہی تھی. دیواروں پر لگی کتابوں کی شیلفوں میں خاموشی تھی، جیسے الفاظ خود سن رہے ہوں. ذوالفقار صاحب میز کے سامنے کرسی پر بیٹھے فائلیں پلٹ رہے تھے. ان کے چہرے پر وہی سخت مگر شفیق تاثرات تھے. دروازہ ہلکا سا کھلا اور دلکش اندر داخل ہوئی. السلام علیکم بابا. ذوالفقار صاحب نے سر اٹھایا. نظر پڑتے ہی چہرے پر خفگی اور اطمینان ایک ساتھ ابھرے. وعلیکم السلام بیٹا. ہم نے تمہیں آدھا گھنٹہ پہلے بلایا تھا، اب آ رہی ہو؟ دلکش نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، کندھے سیدھے کیے. بابا، کالج کا کچھ کام رہ گیا تھا، بس وہ مکمل کر رہی تھی. وہ آ کر ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. بولیں، کوئی خاص بات تھی؟ ذوالفقار صاحب نے فائل بند کی، چشمہ اتارا اور گہری نظر سے بیٹی کو دیکھا. ملازمہ نے بتایا ہے کہ تمہاری کوئی دوست وہ پریگننٹ ہے. میں تم سے کوئی گما بھرا کر بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے سچ سننا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے ٹیسٹ وغیرہ ہمارے گھر میں ہی کیا ہے. تمہاری امی بہت غصے میں تھی، میں نے انہیں روکا ہے، ورنہ اب تک تمہاری اچھی طرح کلاس لگ چکی ہوتی. تمہیں معلوم ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو ابھی بہت کم عمر ہو اور یہ سب میں کیا سن رہا ہوں؟ دلکش کا چہرہ ایک دم ساکت ہو گیا تھا. الفاظ جیسے زبان پر رک گئے تھے. کچھ لمحے تک وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر دھیرے سے بولی. بابا، وہ کلثوم ہے، میری دوست. میں بھی آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی. کئی دفعہ ارادہ کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو ڈسکس کر لوں، مگر پھر حیا آڑے آ گئی تھی. لیکن اگر آپ تک بات پہنچ گئی ہے تو اب بات کر لینا ہی مناسب ہے. انہوں نے سنجیدگی سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا تھا، جو وقت سے پہلے ہی کافی سمجھدار ہو گئی تھی. انہیں کبھی بھی دلکش کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ملی تھی. وہ بہت ہی سلجھی اور سمجھدار لڑکی تھی. لیکن آج اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئے تھے. اسی لیے انہوں نے آج آفس سے آف کیا تھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پر چرچا کر رہے تھے. وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اس کی زندگی بہت مشکل میں آ گئی ہے، مجھے اسے سہارا دینا ہے. وہ اکیلی ہے اور اگر میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تو وہ ٹوٹ جائے گی. بابا، وہ اس حد تک ڈپریشن میں چلی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی جان لے لے. اسی لیے میں تھوڑی پریشان ہوں. ذوالفقار صاحب نے بنو میں سکیڑی. دیکھو بیٹا، یہ بہت حساس معاملہ ہے. ایسی لڑکیوں کے معاملات میں الجھنا ٹھیک نہیں ہوتا. تم اس سے فاصلہ رکھو. میں سمجھ سکتا ہوں وہ تمہاری بہترین دوست ہے، لیکن اکثر اوقات یہی دوست اپنی زندگی میں مگن ہو کر آپ کی زندگی خراب کر دیتے ہیں. بہتر ہے سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ. دلکش نے فوری انداز میں بات کاٹ دی تھی. بابا پلیز، آپ مجھے اس ملازمہ کا نام بتائیں جس نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے. کون ہے جو میری جاسوسی میں لگا ہوا ہے؟
کیا میں اب اپنے گھر میں ہی پرسکون ہو کر نہیں رہ سکتی؟ ذوالفقار صاحب نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائی۔ لہجہ نرم مگر محتاط تھا۔ یہ مسئلہ جاسوسی کا نہیں ہے، تمہاری حفاظت کا ہے۔ تم نہیں سمجھ رہی بیٹا، لیکن کلثوم کا معاملہ بہت خراب ہے۔ اگر اس کے گھر والے یا میڈیا کچھ بھی اٹھا لے تو؟ بابا، وہ ان کے جملے پر بول اٹھی۔ آواز میں کپاہٹ تھی مگر یقین بھی۔ دوست ایک دوسرے کو ایسے وقت میں چھوڑتے نہیں ہیں، بچاتے ہیں۔ اگر وہ مشکل میں ہے تو میرا فرض ہے میں اس کے ساتھ رہوں۔ بہتر ہوگا آپ اس معاملے میں مت بولیں اور میری طرف سے بے فکر رہیں۔ ساری زندگی آپ سر اٹھا کر چلے ہیں، آگے بھی آپ سر اٹھا کر ہی چلیں گے۔ میری طرف سے کبھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اگر میں اس معاملے میں ملوث ہوئی ہوں تو میں نے خود کو ہر طرف سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ کی بیٹی اتنی بھی پاگل نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی مشکل میں ڈالیں۔ بے شک کلثوم میری بہترین دوست تھی، مگر میں تب بھی اپنی زندگی کو مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ اگر میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں تو سب چیزیں سوچ کر دے رہی ہوں۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے سکوت چھا گیا۔ ذوالفقار آہستہ سے بولے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے ایک اور ضروری بات بھی کرنی تھی۔ دلکش نے ذرا محتاط انداز میں پوچھا، کیا بات ہے بابا؟ نہ جانے کیوں ان کے ایسے انداز پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کرسی سیدھی کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے۔ یاد ہے تم نے کہا تھا نا جو بھی مجھے پسند ہوگا تم ہاں کر دو گی؟ تو یہ رشتہ مجھے بہت مناسب لگا ہے۔ میرے بزنس پارٹنر کا بڑا بیٹا ہے، سلجھا ہوا، تعلیم یافتہ اور خاندان بھی بہترین۔ میں نے اس ویکینڈ ان لوگوں کو بلایا ہے۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے ڈیل کرنے کا انداز سب منفرد ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر کبھی کبھی حسرت ہوتی ہے کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا اس جیسا ہوتا۔ خدا نے مجھے ایک بیٹی سے تو نوازا ہے، کاش اس جیسے ایک بیٹے سے بھی نواز دیتا۔ لیکن اگر وہ تمہاری زندگی میں آ گیا تو میری زندگی کا یہ خلا بھی بھٹ جائے گا۔ وہ اپنی بیٹی کو قائل کرنا بخوبی جانتے تھے۔ ان کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، مگر اسے راضی کرنا بے حد مشکل تھا۔ دلکش کی نظریں میز پر ٹک گئی۔ انگلیوں نے آہستہ سے کرسی کے ہتھے پر لکیر کھینچی، پھر مدھم آواز میں بولی، شادی کرنا ضروری ہے؟ ذوالفقار صاحب کا لہجہ فیصلہ کن ہو گیا تھا۔ ہاں، بالکل ضروری ہے، اور اس بار میں انکار برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں ہاں کرنی ہوگی۔ کچھ لمحے کے لیے فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے رک سی گئی تھیں۔ آخر کار دلکش نے سر اٹھایا، آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، ویسے بھی میرا کون سا کسی کے ساتھ کوئی یارانہ ہے جو انکار کروں گی؟ جو آپ کہیں گے وہی کر لوں گی۔ ذوالفقار صاحب کے چہرے پر نرمی آ گئی تھی۔ تم میری واقعی سب سے بہترین اولاد ہو۔ خدا نے تمہاری صورت میں مجھے نعمت اور رحمت دونوں سے نوازا ہے۔ تم بہت فرما بردار ہو۔ وہ ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا بابا، آپ کلثوم کے معاملے سے مجھے دور نہیں کریں گے، اور نہ ہی میرے پیٹھ پیچھے کسی شخص کو لگائیں گے۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ ذوالفقار صاحب کچھ سوچ کر بولے، ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرو احتیاط رکھو گی۔ تمہارا نام کسی بات میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نام ذرا برابر بھی خراب ہو۔ تو میری سب سے قیمتی اولاد ہو۔ وعدہ بابا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو میری طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر درختوں کی شاخوں پر دوپہر کی دھوپ ہلکی سی ٹوٹ رہی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے فائل دوبارہ کھولی، مگر نظریں بیٹی پر ہی ٹھہری نہیں، جیسے انہیں پہلی بار احساس ہوا ہو کہ یہ اب ان کی چھوٹی بچی نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی عورت بن چکی ہے جو دوسروں کا بوجھ بھی اٹھا سکتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ خان منزل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف لاؤنج کی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ راہداری کی مدھم روشنی میں شاہان خان اپنی ماں کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی سی شرمندگی اور آنکھوں میں بے چینی لیے۔ کل شام جو لہجہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ اختیار کیا تھا وہ بار بار ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، پھر آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ امی، اندر آ سکتا ہوں؟ زینت بیگم بیڈ پر ٹیک لگائے موبائل دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو انہوں نے بس ایک نظر ڈالی، پھر منہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ وہ واقعی اس سے ناراض تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا وہ روٹھے ہوئے بچے کی مانند بولی، کیوں آئے ہو؟ اب مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے، جاؤ یہاں سے۔ تمہارے لیے ماں، ملازم اور گھر کے باقی افراد ایک برابر ہیں۔
پھر کیوں آئے ہو میرے پاس؟ شاہان کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر دھیرے سے آگے بڑھ کر ان کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ امی سوری نا، میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ کیا غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی جو کل کے روکھے انداز کے بالکل برعکس تھی۔ زینت بیگم نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا، چہرے پر واضح ناراضگی تھی۔ غصہ کیوں نہ ہوں؟ تم نے مجھ سے جس طرح بات کی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے میں کتنی دکھی ہوئی تھی۔ شاہان نظریں جھکائیں، آہستہ سے بولی، امی میں مانتا ہوں غلطی ہوئی ہے، کل بہت تناؤ میں تھا اور غصہ مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ آپ سے یوں بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔ کل رات سے نیند نہیں آئی، بس یہی سوچتا رہا کہ آپ کو بلا وجہ ہرٹ کر دیا ہے۔ زینت بیگم خاموشی اختیار کیے رکھی۔ وہ بھی جانتی تھی ان کا شاہان دل کا برا نہیں ہے، بس زبان تیز ہے۔ شاہان نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز امی معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وعدہ۔ زینت بیگم نے تھوڑا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر پھر رک گئی۔ اچھا، معافی ایک شرط پر ملے گی۔ شاہان نے چم کر پوچھا، کیا شرط؟ انہوں نے گہری سانس لی، پھر سنجیدگی سے بولی، تمہارے بابا کے بزنس پارٹنر ہیں نا ذوالفقار صاحب، انہوں نے ہمیں اگلے ویکینڈ پر کھانے پر بلایا ہے، تو میرے ساتھ چلو گے؟ وہ فوراً بولا، امی مجھے پتا ہے آپ کیوں لے کر جانا چاہتی ہیں، لیکن میں صاف کہہ رہا ہوں مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ زینت بیگم خفگی سے بولی، یہ ضد کب تک چلے گی؟ بس ایک بار چلو، لڑکی سے ملاقات کر لو، کوئی وعدہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ وہ بہت اچھی ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گے، تمہارے بابا کو بھی بہت پسند ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، امی میں نہیں جا سکتا، یہ سب رسمی باتیں ہیں، میں کسی انجان لڑکی سے ملنے کا ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ میں کیسے کسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جس کو میں جانتا تک نہیں؟ زینت بیگم نرم مگر چبھتا ہوا انداز میں بولی، شاہان تم ہمیشہ یہی کہتے ہو، لیکن اب وقت آ گیا کہ تم خود کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کرو۔ وہ لڑکی بہت اچھی ہے، پڑھائی کری ہے، کم عمر ہے، مگر سمجھدار ہے، تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ تمہارے بابا کو کوئی لڑکی اتنی جلدی پسند نہیں آتی، یہ پہلی لڑکی ہے جس کی تعریف کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی بیٹی ہوتی تو بالکل دلکش جیسی ہوتی، تم ایک دفعہ ملاقات تو کرو۔ شاہان ہلکی ہنسی دباتے ہوئے بولا، فضول باتیں ہیں یہ، ان کو صرف اور صرف اپنے کام سے محبت ہے، اسی لیے وہ لڑکی بھی انہیں اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ان کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے۔ اگر وہ کوئی معمولی امپلائی ہوتی وہ اس کی شکل دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ آپ نہیں جانتی اپنے شوہر کو، اور امی یہ باتیں میں کئی سال سے سن رہا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے، سلجھی ہوئی ہے، ایک دفعہ ملاقات کر لو تم خوش رہو گے۔ بس کر دے امی، میں ابھی ان تمام باتوں سے تھک چکا ہوں، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہر انسان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اگر میرا ارادہ شادی کا ہے ہی نہیں تو میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ ابھی میں صرف اور صرف اپنے بزنس کو کامیاب بنانا چاہتا ہوں تاکہ میری آنے والی نسل سکون سے زندگی گزارے۔ زینت بیگم نے نظریں نیچی کر لی، لہجہ نرم ہوا مگر بات کا وزن بڑھ گیا تھا۔ بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے اپنے فیصلے ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی اہمیت دینا چاہیے۔ تمہارے بابا دن رات تمہاری فکر میں رہتے ہیں، تمہیں اکیلا دیکھ کر ان کا دل بھر آتا ہے۔ اگر تم شادی کر لو تو شاید ان کی عمر بھی بڑھ جائے۔ وہ تم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو، اور یہی میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو، تمہاری زندگی میں کوئی شامل ہو جائے جس کے ساتھ تم اپنا سکھ دکھ بانٹ سکو۔ وہ لڑکی واقعی بہت اچھی ہے، مجھے بھی اچھی لگتی ہے، کم سے کم تھوڑا تو سوچو اس کے بارے میں۔ شاہان نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گیا تھا۔ امی آپ ہمیشہ جذبات سے جی جاتی ہیں، وہ مسکرائیں، تو مان لو نا ہار، چلو بس ایک بار، وعدہ کرتی ہوں اگر تمہیں وہ پسند نہیں آئی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، پھر جو تمہارے دل میں آئے تم وہی کرنا، مگر اتنا ضرور جان لو تمہارے امی بابا کو وہ لڑکی پسند ہے۔ شاہان نے گہری سانس لی، چہرے پر ہلکی سی بے بسی تھی۔ ٹھیک ہے امی چلتا ہوں، لیکن صرف آپ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ زینت بیگم کے چہرے پر سکون سا اتر آیا تھا، بس یہی سننا چاہتی تھی۔ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، خدا تمہیں خوش رکھے شاہان، تم جیسے بھی ہو میری سب سے بڑی کمزوری ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا، اور آپ میری سب سے بڑی طاقت ہے امی، جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں مجھ میں توانائی سی آ جاتی ہے،
میری باتوں کا برا نہ منایا کریں، بس کبھی کبھی غصے میں آ جاتا ہوں۔ جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں نرمی سی پھیل گئی تھی، باہر چاند کی روشنی پردوں سے چن کر اندر آ رہی تھی۔ زینت بیگم کے چہرے پر اطمینان اور شاہان کے چہرے پر ہلکا سا بوجھ تھا، جو کبھی ماں کی بات نہ ٹال سکنے والے بیٹوں کے دل میں رہتا ہے۔ دوسری جانب دلکش کا کمرہ نیم روشن تھا۔ بیڈ کے ایک کونے پر وہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں ناول، مگر آنکھیں لفظوں پر نہیں تھی، فضا میں خاموشی تھی۔ صرف دیوار گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ اچانک موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے چون کر میز سے فون اٹھایا۔ سکرین پر کلثوم کا نام جگمگا رہا تھا۔ دل ہلکا سا دھڑکا، انگلیاں لرزیں، پھر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے سسکیاں سنائی دیں۔ کلثوم، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کلثوم کی رندھی ہوئی آواز ابھری، میں رو بھی نہ تو کیا کروں؟ وہ خاموش رہی، لفظ جیسے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر دلکش دھیرے سے بولی، کبھی کبھی مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ہو گیا۔ تم اتنی سمجھدار ہو، پھر ایسی غلطی کیسے کر سکتی ہو؟ جبکہ وہ روتے بولی، میں خود سمجھ نہیں پا رہی، سب کچھ بہت جلدی ہوا تھا، محبت نے اندھا کر دیا تھا، جو وہ کہہ رہا تھا سب سچا لگ رہا تھا، میں کیسے بہک گئی میں نہیں جانتی۔ کلثوم کی سانس بھاری تھی، مگر لہجہ اب تھوڑا نرم ہوا۔ سن، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم نے ٹھیک کیا، زنا کی معافی نہیں ہوتی، یہ بات ہم دونوں جانتی ہیں، لیکن جو ہو گیا اب اسے رونا نہیں، سدھارنا ہے۔ تم غلط نہیں، بس کمزور پڑ گئی تھی، اب مضبوط ہونا ہے۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، میں کوشش کر رہی ہوں مگر ضمیر ملامت کر رہا ہے، جب آئینہ دیکھتی ہوں تو خود سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ کلثوم فوراً بولی، اسی لیے تو میں ہوں نا، ہم دونوں مل کر اس گندگی سے نکلیں گے۔ تمہیں سچ بولنا ہوگا، اپنے لیے بہتر فیصلہ لینا ہوگا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میری ابھی اس سے بات ہوئی ہے، اس نے مجھے کل ایک ریسٹورنٹ پر بلایا ہے، کہہ رہا تھا بات ضروری ہے۔ میں نہیں جانتی کیا چاہتا ہے۔ دلکش کا لہجہ سخت ہوا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل ہم دونوں چلیں گے، میں خود اس سے بات کروں گی، اس کے دماغ کے سارے جال کھول دوں گی۔ اگر کل اس نے تم سے نکاح نہیں کیا تو میرا نام دلکش ذوالفقار شاہ نہیں۔ وہ چونکہ دلکش، خدا کے لیے غصہ مت کرو، مجھے تو اس سے ملنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ اب مانے گا بھی یا نہیں۔ دلکش تھوڑا ٹھہر کر بولی، ڈر مت، تم اکیلی نہیں ہو، ہم پرسکون رہیں گے، بحث نہیں کریں گے، بس صاف صاف بات ہوگی، یا وہ ذمہ داری قبول کریں یا ہمیشہ کے لیے ختم۔ وہ دھیرے سے بولی، اگر وہ انکار کر دے تو پھر ہم اس کے خلاف جائیں گے، قانون بھی ہے، عزت بھی، لیکن تم اب مزید کمزور نہیں پڑو گی۔ یہ کل تمہاری زندگی کا فیصلہ کن دن ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، کل دوپہر کے وقت اس نے روز کیفے بلایا ہے، وہاں کم لوگ ہوتے ہیں، تم وقت سے پہلے پہنچ جانا، میں 10 منٹ بعد آؤں گی۔ دلکش نے ہلکی سی سانس لی، ٹھیک ہے، میں سادہ لباس پہنوں گی تاکہ سب نارمل لگے، تم بھی پرسکون رہنا، زیادہ میک اپ نہ کرنا، اور سن، ہمیشہ کی طرح نصیحت شروع کر دی تم نے۔ وہ کمزور ہنسی، ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، کل تمہارے لیے مشکل دن ہے، رات کو دعا پڑھ کر سونا، اور اگر وہ کچھ الٹا سیدھا بولے نا تو سیدھے میری طرف دیکھنا، باقی میں سنبھال لوں گی۔ تم ہمیشہ ایسے ہی بولتی ہو جیسے دنیا تمہارے قابو میں ہے۔ دلکش مسکراتے ہوئے بولی، نہیں، بس اپنی دوست کے لیے دنیا سے لڑنے کا حوصلہ ضرور ہے۔ کال ختم ہونے کے بعد وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی رہی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ ناول اب میز پر بند پڑا تھا اور کمرے کی روشنی میں اس کے چہرے پر عزم اور خوف دونوں کی جھلک تھی۔ باہر سے ہوا کا ایک جھونکا آیا، پردہ ہلا اور جیسے کائنات نے سرگوشی کی۔ کل فیصلہ ہوگا، یا ٹوٹنا یا سنبھل جانا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کی ہلکی مدھم روشنیوں میں گلابی اور سنہری بلب جلمل کر رہے تھے۔ ایک کونے کی میز پر وہ دونوں بیٹھی تھیں، سامنے 2 گلاس رکھے تھے اسٹرابری ملک شیک کے، ماحول میں کیفے کی ہلکی خوشبو، پیانو کی مدھم دھن، اور ان کے درمیان ایک بے چین سی خاموشی تھی۔ دلکش دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے موبائل کو بار بار چیک کر رہے تھے۔ کلثوم بولی، اس نے کہا ہے وہ بلیک شرٹ پہن کر آئے گا۔ دلکش کے چہرے پر ضبط اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا۔ بس آ جانے دو اس کو، اگر میں نے اس کا حال نہیں بگاڑا تو میرا نام دلکش نہیں۔
دلکش کی نگاہ بھی دروازے پر جمی تھی۔ چند لمحے بعد ریسٹورینٹ کے شیشے کے دروازے کے پار ایک سایہ ابھرا۔ بلیک پینٹ، بلیک شرٹ، اعتماد سے بھرا چال۔ کلثوم نے گھبرا کر کہا، لگتا ہے وہ آ گیا۔ دلکش کے اندر جیسے ایک شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس نے شیک اٹھایا، قدم بڑھائے، وہ دروازے کی طرف آ گئے تھے۔ دروازہ کھلا تھا اور نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ سوچے گلاس سیدھا اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ وہ نوجوان یکدم پیچھے ہٹا، بالوں سے دودھ کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ غصے میں دھاڑا، واٹ دی ہیل از دس؟ وہ کوئی اور نہیں، شاہان خان تھا، جو اپنی والدہ کے ساتھ بزنس میٹنگ پر آیا تھا۔ دلکش چیخ کر بولی، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی میری دوست کو بنا نکاح کے پریگننٹ کرنے کی؟ تمہارے گھر ماں بہن نہیں جو راہ چلتی لڑکیوں کو برباد کر رہے ہو؟ سارا کیفے جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ ویٹر جو پاس ہی ٹرے سنبھالے کھڑا تھا، منہ کھولے منظر دیکھ رہا تھا۔ کلثوم گھبرا کر آگے بڑھی، دلکش بس کرو، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ لڑکا نہیں ہے۔ دلکش کی آنکھیں ایک لمحے کو خالی ہو گئیں۔ اس نے چونک کر سامنے والے کو دیکھا۔ وہ غصے میں سانس بھرتا ہوا ہاتھوں سے شیک کے قطرے صاف کر رہا تھا۔ چہرے پر سختی تھی، آنکھوں میں تپش۔ دلکش کی آنکھوں کے سامنے جیسے سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ایک نرمی بھری مگر باوقار آواز پیچھے سے آئی، شاہان کیا ہوا؟ وہ مڑی، ایک شاندار لباس میں ملبوس خاتون، چہرے پر مسکراہٹ، انداز میں وقار، زینت بیگم۔ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا تھا، پھر شاہان کے چہرے پر نظر ڈالی اور دھیرے سے مسکرائی۔ کیا ٹکر کی لڑکی ہے، وہ زیر لب بولی، پھر دلکش کی طرف متوجہ ہو کر بولی، بیٹا بہو بنو گی میری؟ کلثوم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دلکش نے نظریں جھکا لی، چہرہ سرخ۔ میڈم غلط فہمی ہو گئی تھی، مگر شاہان غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، انگلی اس کی طرف اٹھاتے ہوئے بولا، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ دلکش ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولے، معافی چاہتی ہوں، غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس میں اتنا دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہان کا لہجہ اور سخت ہوا، تم نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے اور اب سوری سے سب ختم؟ تمہیں پتا بھی ہے تم نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ بھی اب ضبط کھو بیٹھی، کیا کر لو گے تم جیسے مرد صرف دھمکیاں دے سکتے ہیں۔ میں بول چکی ہوں سوری، اب بات کو بڑھا کیوں رہے ہیں؟ شاہان کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ تمہیں بتاؤں گا بات بڑھانا کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زینت بیگم نے ایک لمحے کو رک کر دلکش کے گال پر ہاتھ رکھا، مسکراتے بولی، تم بہت پیاری ہو، کیا تمہارا نمبر مل سکتا ہے؟ کلثوم حیران رہ گئی۔ میڈم، اتنے میں ان کا ملازم قریب آیا۔ میڈم چلیں، صاحب بہت غصے میں ہیں۔ زینت بیگم نے آخری نظر دلکش پر ڈالی، ایک معنی خیز مسکراہٹ دی اور باہر نکل گئی تھی۔ ریسٹورنٹ کی ساری نگاہیں اب بھی ان دونوں پر تھی۔ دلکش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر تھام لیا تھا۔ کلثوم آہستگی سے بولی، میں نے کہا تھا پہلے تصدیق کر لینا۔ دلکش بند آنکھوں سے بولی، اور اب لگتا ہے تصدیق تو قسمت نے خود کر دی ہے۔ دونوں چند لمحے خاموش رہیں۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی اس تماشے پر سر جھکا رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آ گیا تھا، مگر اب کلثوم نے تماشا کرنے نہیں دیا تھا۔ دونوں نے بہت تحمل سے معاملہ سلجھا لیا تھا۔ دلکش کی موجودگی کے باعث وہ لڑکا ڈر گیا تھا اور نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ کس طرح گزرا کچھ پتہ نہیں تھا۔ دوپہر کی ہلکی سی روشنی ڈرائنگ روم کے پردوں سے چن کر اندر پھیل رہی تھی۔ پورے گھر میں کسی خاص آمد کا سا سکوت تھا۔ دلکش دروازے کے باہر کھڑی تھی، دل کی دھڑکن جیسے گلے میں اٹک گئی تھی۔ ملازمہ چند منٹ پہلے ہی اطلاع دے گئی تھی، بیوی جی صاحب نے آپ کو بلایا ہے، مہمان آ گئے ہیں۔ اس نے آئینے میں ایک سرسری نظر ڈالی، سانس بھری اور قدم بڑھا دے۔ دروازہ کھول کر سلام کیا، السلام علیکم ایوری ون، مگر اگلے لمحے جیسے زمین پیر کے نیچے سے نکل گئی۔ سامنے والے صوفے پر شاہان خان اور زینت بیگم بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بھی اس کو دیکھتے ہی ٹھٹک گئے تھے، بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر پہچان کی حیرت، پھر بے چینی، پھر خاموشی پھیل گئی تھی۔ شاہان کی نظریں جیسے پتھر بن گئی تھیں۔ زینت بیگم کے ہاتھوں میں پکڑا کپ کپا کر رہ گیا تھا۔ ذوالفقار صاحب نے تعجب سے پوچھا، ارے بھائی کیا ہوا، آپ لوگ کھڑے کیوں ہو گئے؟ بیٹھیے نا، یہ ہے میری بیٹی دلکش ذوالفقار۔ فضا میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی۔
دلکش کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھی، نظریں جھکا کر بولی، السلام علیکم آنٹی۔ زینت بیگم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے تم وہی ہو نا، وہی ریسٹورنٹ والے؟ دلکش کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر دھیمی آواز میں کہا، پلیز آنٹی، بابا سن لیں گے۔ زینت بیگم نے بس مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ ذوالفقار صاحب مزید بولے، ارے بھائی بیٹھو سب، یہ کھڑے کیوں ہیں؟ شاہان خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، چہرے پر ضبط کی لکیریں تھیں۔ ذوالفقار صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات سنبھالی، میری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے مگر ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے۔ میں چاہتا ہوں اب وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور میرے بعد میری جائیداد، میرا کاروبار سب اسی کے نام ہے۔ زینت بیگم کے چہرے پر ایک مطمئن سا سکون آیا تھا، اور مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے ذوالفقار صاحب۔ کہیں نہ کہیں دونوں کے مزاج بھی ملتے ہیں، ہے نا شاہان؟ شاہان نے ہلکی تنزیہ کے ساتھ کہا تھا۔ جی امی، کیوں نہیں؟ ان کے اشارے پر وہ خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی نگاہیں مسلسل دلکش پر ٹکی رہی تھیں۔ دلکش کے ہاتھ ہلکے سے کانپے تھے، منظر جھکائے بیٹھی تھی، مگر محسوس کر رہی تھی کہ شاہان کا ہر جملہ اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہا ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد شاہان نے ہلکے طنزیہ لہجے میں کہا، ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری شادی اتنی جلدی طے ہو جائے گی۔ میرا ارادہ تو شادی کرنے کا نہیں تھا، مگر اس نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا، پھر دھیرے سے بولا، آپ کی بیٹی کو دیکھ کر میں کافی متاثر ہوا ہوں۔ یہ کسی سے بھی ریسٹورنٹ میں لڑائی کر لیتی ہیں، ہے نا مس دلکش؟ کمرے کی فضا جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ دلکش کے ہونٹ کانپے، اس نے نظریں مزید جھکا لی۔ ذوالفقار صاحب نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ شاہان فوراً بات گما گیا تھا، ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مطلب یہ کہ جو اپنے حق کے لیے بول سکے وہی مضبوط انسان ہوتا ہے، اور دلکش میں وہ مضبوطی دکھائی دیتی ہے۔ زینت بیگم نے اطمینان سے سر ہلایا، بالکل صحیح کہا۔ ذوالفقار صاحب خوش ہو کر بولے، تو پھر آپ کو رشتہ منظور ہے نا؟ شاہان نے ایک لمحے کو ماں کی طرف دیکھا، پھر سیدھا ذوالفقار صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جی مجھے بھی یہ رشتہ منظور ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ دلکش نے چونک کر سر اٹھایا، نگاہیں ملیں تو دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ذوالفقار صاحب خوشی سے بولے، مجھے تو معلوم تھا آپ انکار نہیں کریں گے، میری بیٹی ہے ہی اتنی اچھی۔ زینت بیگم نے معنی خیز انداز میں ہلکی مسکراہٹ دی، واقعی قسمت بڑی دلکش ہے۔ دلکش کے دل میں جیسے کچھ ڈوب گیا تھا۔ شاہان کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی ابھر آئی تھی، جیسے اس نے کوئی فیصلہ دل ہی دل میں کر لیا ہو۔ کمرے کے ماحول میں خوشی کے نعرے نہیں تھے، بس ایک خاموش سی کہانی جنم لے رہی تھی، جس کا انجام شاید ابھی بہت دور تھا۔ رات کے 10:30 بجے کا وقت تھا، پورے گھر میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، گیلری میں چلتے اس کے قدموں کی چاپ بھی ہلکی سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو رکی، پھر دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ دلکش اندر داخل ہوئی تو ذوالفقار صاحب صوفے پہ بیٹھے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائے، ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا، پھر چند لمحے میں فون بند کر کے بولے، ہاں بھائی آؤ، میں تو تمہاری ہی بات کر رہا تھا ابھی۔ وہ بولی، کس سے بابا؟ ایک پرانا دوست ہے میرا، اسے بتا رہا تھا کہ میری بیٹی نے آج مہمانوں کے سامنے کمال کر دیا، تم نے بہت اچھے طریقے سے پریٹینڈ کیا، تمہارے بابا تم سے بہت خوش ہیں بیٹا، تم نے میرا نام نہیں ڈبویا۔ وہ مصنوعی سا تبسم لبوں پر لائی، شکریہ بابا، کوشش یہی تھی کہ آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی سائرہ بیگم فخر سے بولی، ہاں بھائی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ان لوگوں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا، واقعی قسمت والی ہو تم۔ دلکش نے نظریں نیچی کر لی، ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں خاموشی تھی۔ جی۔ کچھ لمحے بعد اس نے سر اٹھایا، بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ذوالفقار صاحب بولے، ہاں کیوں ہو، بلکہ تم میری بات پہلے سنو۔ جی بولیے بابا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر چہرے پر ایک سنجیدہ مگر مطمئن سا تاثر لاتے ہوئے بولے، انہوں نے جاتے جاتے رشتے کے لیے باقاعدہ ہاں کہہ دی ہے۔ اب تم شاہان سے تو مل ہی چکی ہو، تم نے ایک بار خود کہا تھا نا کہ بابا آپ جس سے چاہیں کہ میں شادی کر لوں گی، تو بس بیٹا ہمیں امید کرتا ہوں کہ میری بیٹی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دلکش نے خاموشی سے ان کی بات سنی، شاہان بہت اچھا لڑکا ہے، بہت ویل مینڈ، تم دونوں ساتھ بہت خوش رہو گے، ان کی والدہ بول کر گئی ہیں،
کہ اسی اتوار تم اس کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لینا، کیونکہ وہ لوگ جلد شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میری تو من کی مراد پوری ہو گئی۔ دلکش، سائرہ بیگم بھی خوشی سے بولی۔ واہ بھائی، کمال ہو گیا، خدا خوش رکھے تم دونوں کو۔ اب دیکھنا کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنا خوش ہوگی تم وہاں۔ دلکش کے دل میں ایک عجیب سا شور اٹھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، سب بتا دینا چاہتی تھی، وہ ریسٹورنٹ والا واقعہ، وہ تصدیق، وہ لمحہ جب اس نے شاہان کے منہ پر شیک پھینکا تھا، مگر زبان جیسے جم گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب بولے، کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ کچھ کہنا تھا نا تمہیں؟ اس نے ایک لمحہ ان کے چہرے کو دیکھا جو فخر اور خوشی سے جگمگا رہا تھا، پھر ماں کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں خوشی کی نمی لیے مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں کی خوشی کے آگے وہ اپنی الجھن، اپنا خوف، اپنا ضمیر سب بھلا بیٹھی تھی۔ بابا، وہ دھیرے سے بولی۔ ہاں بیٹا، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں راضی ہوں۔ ذوالفقار صاحب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ شاباش میری بیٹی، میں جانتا تھا تم میرا مان نہیں توڑو گی۔ سائرہ بیگم نے پیار سے کہا، اللہ تم دونوں کا جوڑ سلامت رکھے۔ اب بس آگے کی تیاری کرو، کل ہی زینت بہن کو فون کر کے کنفرم کر دیتی ہوں۔ دلکش نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ جی۔ پھر وہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ کمرے سے نکلتے وقت اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا، دونوں کے چہروں پر اطمینان کی چمک تھی، مگر اس کے دل کے اندر گہری خاموشی اتر گئی تھی۔ باہر نکل کر وہ گیلری میں کچھ دیر کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، دل نے جیسے سرگوشی کی۔ راضی تو تم ہو مگر خوش نہیں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد شاپنگ مال کے وسیع ہال میں روشنی یوں بکھری ہوئی تھی جیسے ہر زاویہ چمک کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ دلکش آئینوں میں گھڑی کھڑی تھی، مگر چہرے پر کوئی رنگ نہیں تھا۔ سامنے برائڈل شاپ کا شور، ریشمی لہنگوں کی کھنک اور گاہکوں کے ہاتھوں میں ملے کہکے، سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ شاہان جیب میں ہاتھ ڈالے ایک سفید اور گلابی جوڑے کو دیکھ رہا تھا، ویسے کسی مشین کی طرح خاموش، غیر دلچسپ اور سخت۔ دلکش نے ہمت جمع کی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شاہان نے آدھا رخ اس کی طرف موڑا، بس اتنا کہا۔ بولیے، وہ لمحہ بھر سوچ کر بولی، آواز میں لرزش تھی۔ میں اس دن کے لیے معذرت چاہتی ہوں، میری دوست بہت مشکل میں تھی، اس لیے میں نے… شاہان نے نظریں ڈریس سے ہٹا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی۔ اور وہ لڑکی اب ٹھیک ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہو گیا، وہ لڑکا اس سے نکاح کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ… وہ جملہ ابھی پورا بھی نہیں کر پائی تھی کہ شاہان کی آواز درمیان میں کاٹتی ہوئی آئی، ٹھنڈی مگر زہریلی۔ آپ مجھے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آپ ایک گھٹیا ترین لڑکی کی دوست ہیں جو بنا نکاح کہے زنا کر چکی ہیں، حاملہ ہو چکی ہیں اور اب نکاح کر رہی ہیں؟ دلکش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شاہان آپ رکیں، وہ بول اٹھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لڑکی اکیلی قصوروار ہے، وہ لڑکا بھی اتنا ہی گندا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہر بار الزام مرد پر ڈالنے والے لوگ کبھی عورت کے دامن پر بھی نظر نہیں ڈالتے۔ ایسی محبت کس کام کی جو اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا دے؟ چند گز دور سیل گرل جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ ہوا میں تلخی پھیل گئی تھی۔ دلکش نے سانس روکتے ہوئے کہا، دوست کا ساتھ دینا جرم نہیں، اور آپ کو میری دوست کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ شاہان نے ہلکا سا طنزیہ کہکا مارا۔ آپ کی باتیں سن کر لگتا ہے آپ بھی اسی سوچ سے ہیں۔ میں صرف انسانیت کی بات کر رہی ہوں۔ آپ بزنس مین ہیں، شاید آپ کو رشتوں، احساسات اور سچائی کی قیمت سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اور آپ مجھے یہ سمجھا رہی ہیں کہ دوستی کے نام پر بد کرداری کا دفاع کرنا بہادری ہے۔ دلکش نے بے بسی سے نگاہیں جھکائیں۔ آپ اپنی سوچ کے قیدی ہیں شاہان خان، سب کو اپنے پیمانے سے پرکھنا بند کیجیے۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پیمانے؟ معذرہ، میں نے آپ سے نکاح اس لیے قبول کیا کیونکہ آپ میری ماں کو پسند آئی تھی۔ میرے لیے آپ ایک ذمہ داری ہیں، کوئی خواب نہیں۔ دلکش کے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ تو مطلب آپ یہ رشتہ صرف اس لیے کہ میری ماں خوش رہے؟ وہ بات مکمل کر کے تھوڑا پیچھے ہٹا۔ بہتر ہوگا آپ ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے لہنگے پر دھیان دیں۔ دلکش نے آنکھیں نم ہوتے ہوئے سنبھال لی۔ اور آپ ہمیشہ دوسروں کو سزا دینے کے بہانے ڈھونڈتے رہیں گے؟ شاہان کے چہرے پر لمحے بھر کو جھٹکا سا آیا، مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ فالتو بحثوں سے پرہیز کریں، وقت قیمتی ہے، یہ کہہ کر وہ دوسرے ڈیسک کی طرف بڑھ گیا تھا۔
دلکش نے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی، ہونٹوں پر دبکی مسکراہٹ، آنکھوں میں تھکن اور اس کے آس پاس کا شور دھیرے دھیرے مدھم پڑ گیا تھا۔ وہ جان چکی تھی اس رشتے میں احساس نہیں بس اداکاری باقی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے بعد اس نے بہت کوشش کی تھی کہ شادی رک جائے، لیکن اس کے بابا کی خواہش تھی جس کے باعث وہ چاروں طرف سے بے بس ہو گئی تھی۔ آج نکاح بخیر و عافیت ہو گیا تھا اور وہ رخصت ہو کے رہ گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گلاب، عنبر اور دھوئیں کی ملی جلی مہک، دیواروں پر مدھم سنہری روشنی، فرش پر گلاب کی پتیوں کی نرم چادر اور بیڈ کے گرد بکھری شمعیں جیسے کسی جشن کی گواہ ہو۔ لیکن دلکش کے لیے وہ سب روشنی نہیں، ایک قید سا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، سر جھکائے، انگلیاں دوپٹے کے کنارے سے کھیل رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، نہ خوف نہ امید، بس ایک خاموش اضطراب۔ دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، اس کا دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی تھی۔ شاہان اندر داخل ہوا، سیاہ شیروانی میں، سنجیدہ اور بے حد پراسرار۔ ایک نظر میں وہ ہر کسی کے لیے خواب جیسا لگتا، مگر اس لمحے دلکش کے لیے وہ حقیقت کا بوجھ تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، شیروانی اتار کر صوفے پر پھینک دی، آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ چپ چاپ آنکھیں جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ کچھ لمحے گزر گئے، پھر اس نے دھیرے سے کہا، کیسی ہو؟ اس لباس میں کمفرٹیبل ہو یا کپڑے بدلنے ہیں؟ دلکش نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ پھر گھڑی کے ٹک ٹک دونوں کے بیچ حائل ہو گئی تھی۔ وہ مزید بولا، میں تم سے زیادہ بات نہیں کروں گا، بس اتنا سمجھ لو کہ مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے۔ کچھ اصول ہیں جو میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ دلکش نے تھوڑا سا سر اٹھایا مگر وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ اگر میں کمرے میں ہوں تم آنے سے پہلے دستک دو گی، اگر تم ہو تو میں دوں گا۔ میرے گھر میں اب کپڑوں، جوتوں اور باقی چیزوں کا خیال تم رکھو گی، کوئی ملازمہ نہیں ہوگی۔ میری ماں سے کبھی بحث نہیں کرو گی، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میرے والد کی ہمیشہ عزت کرو گی۔ یہ سب تمہارے لیے اصول ہے۔ دلکش نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے سر اٹھایا۔ چہرے پر تھکن نہیں، ٹھہراؤ تھا۔ وہ مزید اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی، اس لیے سخت لہجے میں بولی، فرسٹ آف آل میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو یہ سب میرے ذمہ آئے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے چونکا، اور رہی بات آپ کے ماں باپ کی عزت کی تو وہ میرا فرض ہے، میں کروں گی۔ میرے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے، لیکن آپ کے جوتوں کا خیال رکھنا، آپ کے کپڑوں کو سنبھالنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے ملازمین کی، میری نہیں۔ شاہان کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت چمکی۔ دلکش کی آواز اب ٹھوس تھی، میں آپ کی بیوی ہوں، اس گھر کی نوکرانی نہیں۔ اور رہی بات دستک دینے کی تو اس وقت کو ابھی ختم کر دیجیے، کیونکہ میں اپنی چیزوں پر حق جتانا بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ سن کر شاہان کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ اچانک آگے بڑھا اور سختی سے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ اپنی یکڑ اپنے پاس رکھو دلکش، میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، چھوڑے میرا ہاتھ، زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ دھاڑا، اس وقت تم میری بیوی نہیں تھی، اس لیے میں چپ رہا، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دلکش کی آنکھوں میں شعلے بھڑکے، ہاتھ تو لگا کر دکھائیں۔ فضا لمحے بھر کو جم گئی، دونوں کے درمیان صرف سانسوں کی تیزی باقی رہ گئی تھی۔ شاہان نے اس کا بازو چھوڑ دیا مگر نگاہوں میں ضبط کی حدیں لرز رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹی، کپ کپاتے لبوں سے بولی، یہ رشتہ عزت سے قائم رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں قید برداشت نہیں کروں گی، سمجھ آئی؟ وہ کچھ لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر رخ موڑ کر صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کہنے کو آج ان کی سہاگ رات تھی، لیکن دونوں اپنی انا میں ایک خوبصورت رات کو برباد کر گئے تھے۔ کمرے میں اب صرف گھڑی کی آواز تھی اور دو لوگوں نے جو ایک دوسرے کے ہونے کے باوجود بہت دور کھڑے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات ان کی جنگ کی شروعات تھی اور پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑا تھا۔ دونوں کے درمیان بالکل نہیں بنی تھی، اس کے اپنے اصول تھے اور اس کے اپنے، دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ 1.5 مہینے بعد کمرے میں شام کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردوں کی کناروں سے سورج کی آخری کرنیں اندر جھانک رہی تھیں۔ دلکش بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، دوپٹے کا پہلو انگلیوں میں الجھا رکھا تھا، اس کے چہرے پر وہی خاموش اداسی تھی جو ان دنوں اس کے ساتھ سائے کی طرح چلتی تھی۔ شادی کو 1.5 ہفتہ گزر چکا تھا مگر دونوں کے درمیان بات چیت معمولی تھی، اور جب ہوتی تو انجام بحث پر ہوتا تھا۔ اس وقت کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ جب اچانک موبائل فون بجا، اس نے چونک کر دیکھا، اسکرین پر کلثوم کا نام جگمگا رہا تھا۔
ایک لمحے کو وہ ہچکچائی، پھر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، دوسری طرف سے پرجوش آواز ابھری۔ اوئے، کہاں غائب ہو تم؟ شادی کے بعد تو تم نے فون اٹھانا ہی بند کر دیا ہے۔ پتہ ہم نے جینڈر ٹیسٹ کروایا ہے، دلکش نے مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اچھا، پھر؟ کلثوم کی ہنسی گونجی۔ میرا بیٹا ہوگا، یقین کرو، دل خوش ہو گیا سن کر۔ دلکش کر چہرے پر لمحے بھر کو ایک حقیقی مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ واقعی بہت بہت مبارک ہو کلثوم، مجھے بہت خوشی ہوئی تمہارے لیے۔ مگر اگلے لمحے وہ خاموش ہو گئی، آواز میں وہی بے رنگی واپس آ گئی تھی۔ کلثوم نے فوراً محسوس کر لیا تھا۔ دلکش تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آواز بدلی ہوئی لگ رہی ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کلثوم کی آواز نرمی میں ڈوب گئی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، تمہاری سانس کی لرزش بتا رہی ہے، کچھ تو ہوا ہے۔ شاہان بھائی تمہارا خیال نہیں رکھتے کیا؟ دلکش کے لب کپکپائے، اس نے ہونٹ بھینچ لیے، مگر ضبط بس چند لمحے کا مہمان تھا۔ آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی اور پھر ایک ہلکی سی سسکی دب نہیں سکی۔ کلثوم، اس کی آواز بھر آ گئی تھی، تمہیں معلوم ہے میری خواہش تھی بس اتنی سی کہ جس سے بھی میری شادی ہو وہ میرا خیال رکھے، میری بات سمجھے، میرے موڈ، میری خاموشی کو محسوس کرے۔ اس نے ہچکی روکتے ہوئے کہا، میں چاہتی تھی کوئی ایسا ہو جو میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دے، جس کے سامنے میں اپنی بات کہہ سکوں، جس کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے سانس لے سکوں۔ لیکن وہ چند لمحے خاموش رہے، ہاتھ سے آنسو پونجے، مگر لہجہ اب بھی نم تھا۔ ایسا لگتا ہے میں کسی اجنبی کے ساتھ رہ رہی ہوں، ایک ہی گھر، ایک ہی چھت، مگر دلوں کے بیچ فاصلہ ایسا کہ ہر بات دیوار سے ٹکرا جاتی ہے۔ کلثوم نے دھیرے سے کہا، تم بات کیوں نہیں کرتی اس سے؟ شاید کوئی غلط فہمی ہو۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، غلط فہمی؟ وہ تو جیسے میری ہر بات کو اناج سمجھتا ہے۔ اگر میں بولوں تو کہتا ہے لہجہ نرم رکھو، اگر خاموش رہوں تو کہتا ہے تمہارے رویے میں غرور ہے۔ بتاؤ کلثوم، میں کیا کروں؟ وہ پھر بولی، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں ہی غلط ہوں، شاید میں برداشت نہیں کر پاتی، لیکن دل کہتا ہے نہیں، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، رشتے دو لوگوں سے بنتے ہیں، ایک سے نہیں۔ اب اس کی آواز کمزور پڑ چکی تھی۔ تم جانتی ہو کلثوم، میں اس گھر میں ہنستی تھی، بات کرتی ہوں، لیکن اندر سے جیسے سب کچھ مر گیا ہے، میں خود کو روز تھوڑا تھوڑا کھو رہی ہوں۔ وہ پھر رو پڑی۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہر دن پچھلے دن سے زیادہ اجنبی محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے کلثوم کی آواز دھیمی تھی، دلکش سنبھالو خود کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دلکش نے آنسو پونجے، سر جھکا کر دھیرے سے کہا، ہاں شاید، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، بس برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ میں بہت مضبوط ہوں، لیکن شوہر کے معاملے میں مضبوط نہیں ہو پا رہی۔ اس کی بے رخی میرا دل چیر رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ آج وہ واقعی ٹوٹ گئی تھی۔ باہر دروازے کے قریب شاہان کھڑا تھا، چہرے پر تاثر الجھا ہوا، غصہ، شرمندگی، دکھ، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ پل بھر کو وہیں رکا رہا، پھر دستک دیے آہستہ سے پلٹ گیا۔ اندر دلکش اب بھی رو رہی تھی، اور شاید پہلی بار دروازے کے باہر کھڑا شخص اس کے آنسوؤں کا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ 2 دن بعد رات خاموش تھی، بس دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا بالکنی کے پردوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ چاند کو دیکھتی ہی جانے کن سوچوں میں گم تھی، چہرے پر اداسی کی ایک نرم تہ جیسے برسوں سے جم گئی ہو۔ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ہلکی سی چونکی، پلٹ کر دیکھا تو شاہان 2 کافی کے کپ لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ عام دنوں والی سختی نہیں تھی، کچھ نرمی، کچھ پشیمانی کی جھلک تھی۔ کافی؟ اس نے آہستہ سے کہا، میرے ساتھ پیو گی؟ وہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ شاہان نے کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور خود پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بس خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولا، امی بتا رہی تھی کہ تم صبح کا ناشتہ نہیں کرتی، وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے نگاہیں چکائیں، بس اتنا کہا، بھوک نہیں ہوتی۔ شاہان نے گہری سانس لی، یہ تو طریقہ نہیں ہوتا، ایسے تو تم اپنے لیے مسئلے پیدا کر لو گی، زندگی خود بھی مشکل ہے، تم اسے اور کیوں مشکل بنا رہی ہو؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولی، کبھی کبھی دل نہیں چاہتا، جب دل ہی خالی لگے تو پیٹ کیسے بھر جائے؟ شاہان نے سر جھکایا،
چپ رہا۔ کچھ دیر بعد بولا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں معافی۔ وہ آگے بولا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ہر بار تم نے بات کرنے کی کوشش کی اور میں نے تمہیں چپ کروا دیا۔ شاپنگ مال میں بھی تم نے بات چھیڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے تمہیں روکھا جواب دیا۔ تم شاید صرف سمجھنا چاہتی تھی اور میں نے تمہیں خود سے دور دھکیل دیا۔ اس کے لہجے میں نرمی اور شرمندگی کی آمیزش تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، اور میں نے بھی تمہارے رد عمل کو نفرت سمجھ لیا۔ تمہیں موقع ہی نہیں دیا کہ تم کچھ سمجھا سکو۔ شاید ہم دونوں ہی اپنی اپنی ضدوں میں الجھ گئے تھے۔ ایک جیسے مزاج ہونا بھی ٹھیک نہیں۔ شاہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ ہاں، ہم دونوں ہی غلط تھے۔ میں اکثر سخت لہجے میں بات کرتا تھا کیونکہ شاید میں خود کو بچا رہا تھا۔ بچپن سے اکیلا رہا ہوں۔ ماں کا پیار تھا مگر باپ کا نہیں۔ کبھی کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکیلا پن اندر ہی اندر عادت بن گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے باپ کا پیار ملا ہے لیکن ماں کا نہیں۔ ان کی موجودگی کے باوجود وہ کہیں بہت دور لگتی تھیں۔ شاید اس لیے میں ہمیشہ احساسات چھپاتی رہی کہ کوئی دیکھے گا تو کمزور سمجھ لے گا، اور اس چیز نے مجھے بہت سخت مزاج بنا دیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ چاند کی روشنی ان کے درمیان بہتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہ نے کافی کا گھونٹ بھرا اور بولا، شاید اسی لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی کمی پوری کر سکتے ہیں۔ تم وہ نرمی ہو جو مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی، اور میں وہ سایہ بن سکتا ہوں جو تمہیں بچا سکے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور ہم دونوں مل کر اپنے آنے والے بچے کو وہ سب دیں گے جو ہمیں نہیں ملا، نہ تنہائی نہ خاموشی، صرف محبت اور اطمینان۔ وہ اب جھکنا چاہتی تھی، اپنے رشتے کو خوبصورت بنانا چاہتی تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھ کو آہستگی سے تھام لیا۔ وعدہ؟ وعدہ۔ ہوا کا جھونکا ان کے درمیان سے گزرا۔ چاندنی نے ان کے چہروں کو چھو لیا۔ اس لمحے کے سکون میں جیسے ماضی کی ساری تلخیاں تحلیل ہو گئی تھیں۔ شاہ نے دھیرے سے کہا، تم جانتی ہو، پہلی بار ایسا لگا ہے کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، کسی کے ہونے سے بنتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، اور کسی کا ہونے کا احساس کبھی زبردستی نہیں دیا جاتا، وہ خود محسوس ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، آنکھوں میں نمی، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ۔ لمحہ تھما ہوا سا تھا، پھر وہ آگے بڑھی اور اس کے کندھے سے لگ گئی۔ شاہان کے بازو خود بخود اس کے گرد آ گئے تھے۔ وہ بے اختیار اس کا سر چوم گیا تھا، جبکہ اس کو اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بے شک نفرت دلوں میں صرف زہر گھولتی ہے، اپنائیت انسان کو سکون دیتی ہے۔ چاندنی ان کے اوپر برس رہی تھی، جیسے خود رات نے دعا دی ہو کہ یہ دو دل اب کی کبھی تنہا نہ رہیں۔ ان کے درمیان اب نہ خاموشی تھی نہ گلہ، بس ایک نیا آغاز جو معافی اور محبت سے جڑا ہوا تھا۔